ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی. ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، انسانوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ذریعے سے اپنے احکامات، اپنی کتابیں اللہ رب العالمین نے ہم تک بھیجی، اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا. ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا. میں اور آپ جانتے ہیں انسان چاہے ہندوستان میں رہنے والے ہو، پاکستان میں رہنے والے ہو، سعودیہ میں رہنے والے ہو، افریقہ امریکہ میں رہنے والے، اس روئے زمین پر کہیں بھی رہنے والے ہو، سب کا خالق سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اور علاقوں میں اللہ رب العالمین نے صرف اس لیے تقسیم کیا تاکہ پہچان ہو، آئیڈینٹی ہو. اونچ نیچ کے لیے، گورے کالے کے لیے، لڑائی جھگڑوں کے لیے، قتل و غارت گری کے لیے، حسب و نسب کے لیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کیا. نہ عربی کو اجمی پر فضیلت، نہ گورے کو کالے پر فضیلت، بلکہ کسی کو کسی پر فضیلت برتری اگر ملتی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کا اعلان، یا ایھا الناس، اے لوگوں، سارے کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا، چاہے گورے ہو کالے ہو، ماننے والے ہو یا انکار کرنے والے ہو، سارے لوگوں کو اللہ نے خطاب کیا. یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں الگ الگ قبیلوں اور کنبوں میں تقسیم کر دیا. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانیں. اور یاد رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز مکرم اللہ رب العالمین کے پاس وہ ہے جو متقی ہے، تقوی والا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے. لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ آج ملکوں کو لے کر لڑائی، گورے کالے کو لے کر کے لڑائی، حسب نسب کو لے کر کے لڑائی، اور اسی کی ایک چیز، ایک ذریعہ اور سبب یہ بنا کہ آج سے کئی سالوں پہلے انگریز اس ملک پر آئے تجارت کی غرض سے، اور اس پر راج کرنے لگے، حکومت کرنے لگے، یہاں کے رہنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے. یہاں کے رہنے والوں نے، جس میں خاص طور پر مسلمان اور مسلمانوں میں علماء، جنہوں نے انگریزوں سے جنگ کی، قتل و غارت گری ہوئی، خون بہایا، اور اس ملک کو آزادی دلائی. جب یہ ملک آزاد ہوا، اس کے بعد ملک کے نظام، ملک کے سسٹم کو چلانے کے لیے قانون بنایا گیا. اور وہ قانون جب بنایا گیا، اس قانون کو 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا گیا. اور اسی مناسبت سے، مختصراً اشارہ کر رہا ہوں، وقت طویل ہے، اسی مناسبت سے 26 جنوری 1950 سے اب تک یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے. اور یہ قانون انسانوں کی طرف سے بنایا ہے، جس کے اندر اس بات کا، چونکہ ہمارا ملک ہندوستان جو ہے، اس کے اندر الگ الگ مذہب، الگ الگ دین کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، لہذا سب کے حقوق کا خیال رکھا گیا. اس بات کی پوری آزادی دی گئی کہ اس ملک میں رہ کر ہر کوئی آزادانہ طور پر اپنے دین، اپنے دھرم، اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ دین دھرم کو بدل سکتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ عبادات کر سکتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اپنے دین اور دھرم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شادی، بیاہ، طلاق یا اس طرح کی چیزوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار سکتا ہے. لیکن آج کچھ باطل طاقتیں اس آزادی کو چھیننے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے، جس کے ٹریلر، جس کے سیمپل میرے اور آپ کے سامنے الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ آتے ہیں. کبھی
पर्दे पर पाबंदी, कभी फजर की अजान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाती है, कभी दाढ़ी रखने से मना किया जाता है, कभी एनआरसी और सीएए को ला करके खास मजहब, खास लोगों को निशाना और टारगेट बनाकर सताया जाता है, कभी किसी जानवर के गोश्त पर पाबंदी लगाकर या उसका नाम लेकर के किसी को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है, या कभी तलाक को औरतों पर जुल्म और ज्यादती कहकर इसे शरीयत से, मजहब से निकालने की नापाक कोशिश की जाती है। इस तरह की और बहुत सारी चीजें, सिर्फ इशारा कर रहा हूं, इस मुल्क में इस तरह की चीजों को आम किया जा रहा है। किन लोगों की तरफ से? जो देश के दुश्मन है, जो इंसानियत के दुश्मन है, जो मुल्की भाईचारे के दुश्मन है, उन लोगों की तरफ से। और जाहिर सी बात है, उनकी दुश्मनी होना ये भी एक अमल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले इस चीज की तरफ इशारा किया कि युरीदूना युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व याबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। दूसरी जगह ऐलान फरमाया वलौ करिहल मुशरिकून, कि ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को बुझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, अगर काफिर लोग नापसंद करें, वलौ करिहल मुशरिकून, अगर मुशरिक लोग इसे नापसंद करें। तो हाज़रीन, इशारा इस बात की तरफ है कि कानून बनाया गया, इस कानून में भी तब्दीली की कोशिश की गई, और बहरहाल ये कानून इंसानों का बनाया हुआ कानून है, जिसके अंदर नक्स है, जिसके अंदर ऐब है, जिसके अंदर कमी है, जिसके अंदर बहुत सारी खामियां और बहुत सारी कोताहियां और बहुत सारी बुराइयां हैं। एक तरफ इंसानों का बनाया हुआ कानून, दूसरी तरफ इंसानों के रब का बनाया हुआ कानून, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और याद रखिए, इंसान के बनाए हुए कानून में कमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए कानून में जर्रा बराबर कमी नहीं है। आज के हालात क्या है, मैं और आप जानते हैं। जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है, कत्ल गारतगिरी बढ़ती चली जा रही है। एक कातिल कत्ल करने के बाद आजाद घूम रहा है, उसे कत्ल की सजा नहीं मिलती। एक चोर चोरी करने के बाद भी आजाद घूम रहा है, उसे चोरी की सजा नहीं मिलती। एक जानी जिना करने के बाद, अपनी हवस को पूरा करने के बाद, औरतों और बच्चों की इज्जतों से खेलने के बाद भी आज आजाद घूम रहा है, उसे उसकी सजा नहीं मिलती। मैं और आप जानते हैं, रिश्वत, चोरी, लूटमार, कत्ल गारतगिरी, जिनाकारी और इस तरह के बहुत सारी बुराइयों का रिवाज तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, और इन सारे मसाइल का एक ही हल है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून। क्यों? इसलिए कि सारी इंसानियत का बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन निजाम दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन सिस्टम दिया कि उस निजाम, उस सिस्टम के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। इंसान के बनाए हुए कानून में कमी है, इंसानों के बनाए हुए कानून में नक्स है, इंसानों के बनाए हुए कानून में ऐब है। इंसानों का बनाया हुआ कानून ऐसा है कि जिसके अंदर कोई कमजोर अगर फंस जाता है तो वो सजा पा लेता है, और अगर कोई ताकतवर उसके अंदर फंस जाता है तो वो उस कानून को तोड़कर उसकी धज्जियां उड़ा करके बाहर निकल जाता है। ये इंसानों का बनाया हुआ कानून। इंसानों का बनाया हुआ कानून कैसा है? इंसानों का बनाया हुआ कानून ऐसा है जिसमें को एजुकेशन की गुंजाइश है, यानी मखलूक तालीम की, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जिना के केसेस और वाकयात बढ़ते हैं। इंसानों का बनाया हुआ कानून ऐसा है जिसमें को वर्क की इजाजत है, यानी औरतों और मर्दों का मखलूत मिलकर के एक दूसरे के साथ काम करना, जिसके अंदर जिना और बुराई और फहाशी और उरियानियत के चांसेस पूरे के पूरे बढ़ जाते हैं। इंसानों का बनाया हुआ कानून शिर्क पर मबनी है, कुफ्र पर मबनी है, शिरकिया कुफरिया कलिमात जुमलों पर मुनहसिर है। इंसानों का बनाया हुआ कानून ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब को दावत देने पर मबनी है। जैसे मैं और आप जानते हैं
اللہ رب العالمین نے ہومو سیکس کو حرام قرار دیا. اللہ رب العالمین کے عذاب کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کی خواہش کے لیے عورتوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا کہ ایک شخص اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے, کسی عورت سے نکاح کرے اور اپنی خواہش کو پوری کرے, لیکن انسانوں کا بنایا ہوا قانون اس کے بالمقابل اس بات کا حکم دیتا ہے, اس چیز کو نافذ کرتا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے, عورت عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرے, جسے ہومو سیکس کہا جاتا ہے, جسے لواطت کہا جاتا ہے. اور اس طرح کی فحاشی پر اللہ رب العالمین کا عذاب حرام ہو جاتا ہے. جیسے کہ آج جسے قانونی حیثیت دے دی گئی, تو اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں, یہ صرف اشارات تھے. یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون اور اس کی خامیاں, اس کی کمیاں, اس کے عیوب ہیں. دوسری طرف اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون جس کے اندر نعمت ہے, اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون فطرت ہے, اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون رحمت ہے, اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون یہ انسان کی زندگی کا بقا ہے, اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون کامیابی کا سرچشمہ ہے, اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون چین سکون اطمینان ہے, اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون یہ من جانب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے, جو ساری انسانیت کے مسائل کا بہترین حل ہے, بہترین حل ہے. اللہ رب العالمین کے حدود سے, اللہ رب العالمین کے قانون سے جو تجاوز کرتا ہے وہ ظلم و زیادتی میں مبتلا ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جو اللہ رب العالمین کے حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے. اور آج انسانوں کی اکثریت اللہ رب العالمین کے قانون سے تجاوز کرتے ہوئے, گناہوں کو دعوت دیتے ہوئے, برائیوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے عذابات کو دعوت دے رہی ہے. حالات جو بگڑتے چلے جا رہے ہیں کہ طاقتور کمزور پر ظلم و زیادتی کرتا ہے, قاتل قتل کرنے کے بعد بھی آزاد گھومتا ہے, ایک قتل کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا قتل کرتے چلا جاتا ہے اور اسے کوئی سزا نہیں ہوتی. ایک زانی زنا کرتا ہے, زنا کرنے کے بعد ایک زنا, دوسرا زنا, تیسرا زنا کرتے چلا جاتا ہے, اس کی لمٹ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ زنا کی شرح, زنا کی تعداد, زنا کی کثرت اس تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے کہ اس سال کا کوئی مہینہ اور کوئی دن, اور اگر یہ کہا جائے کہ کوئی گھنٹہ اور منٹ خالی نہیں جاتا جس منٹ پر عورتوں پر ظلم و زیادتی نہ ہو رہی ہو, تو یہ بلا وجہ یہ کوئی زیادتی نہ ہو. تو حاضرین, شریعت کا قانون کیا کہتا ہے؟ شریعت کا قانون سارے کے سارے گناہوں, ساری کی ساری برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے, اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی, ظلم میں سب سے بڑا ظلم شرک کا ظلم ہے. اس لیے کہ ایک انسان کھا رہا اللہ کا, پی رہا اللہ کا, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر رہا ہے, اور اسی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہا ہے, غیروں کو سجدے کر رہا ہے, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے شریعت نے اعلان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اس شرک کا خاتمہ, چوری, دیکھیے شریعت نے جہاں حدود قانون بنائے ہیں تو قانون بنانے سے پہلے یعنی حد, سزائیں نافذ کرنے سے پہلے اس گناہ تک پہنچنے کے جو اسباب ہوتے ہیں, جو ذرائع ہوتے ہیں, جو راستے ہوتے ہیں, پہلے ان سارے راستوں کو بند کر لیا, اس کے بعد سزاؤں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. جیسے چوری ہے, چوری کو شریعت نے حرام قرار دیا, تو اب چوری تک پہنچنے کے جو راستے ہوتے ہیں ان سارے راستوں کو اللہ رب العالمین نے بند کر دیا. کس چیز کے ذریعے؟ صدقہ و خیرات کے ذریعے, کہ صدقہ و خیرات کرنے کی تعلیم دی. زکات کے ذریعے, زکات کے ذریعے, بیت المال کے نظام اور سسٹم کے ذریعے, قرض حسنہ کے ذریعے, بھوکوں کو کھانا کھلانے, ننگوں کو کپڑا پہنانے, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے ذریعے سے شریعت اسلامیہ نے جو چوری تک پہنچنے کے راستے ہوتے ہیں پہلے ان سارے راستوں کو بند کر دیا. اب اگر اس کے بعد کوئی چوری کرتا ہے, اب شریعت نے اس کے اوپر حکم نافذ کیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چور ہو یا چور نہیں ہو, اگر کوئی چوری کرتا ہے اب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, اب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, یعنی اب چوری رک جائے گی. ذرا اسلام کا ایک قانون نافذ کر کے دیکھیں,
آج ہمارے پاس جو چوری کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک شخص محنت و مزدوری کر کے مال و دولت کماتا ہے اور کوئی شخص آ کر اس کا مال لوٹ کر لے کر چلے جائے، چوری کر لے، کیا اس کے اوپر بھی؟ اس کی پوری زندگی بھر کی کمائی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، اور چور نے اس کے اوپر ہاتھ صاف کر لیا۔ جب اس سے پوچھا جائے سزا کیا دی جائے تو وہ کہے گا کہ اگر چور مجھے ملے گا میں اسے مار ڈالوں گا۔ شریعت کہتی ہے مارنا نہیں ہے بلکہ اس کا ہاتھ کاٹ دینا ہے تاکہ دوسرے بھی اس چوری سے رک جائے۔ یہ اسلام کی ایک پیاری حد ہے۔ مختصراً اشارہ کر رہا ہوں، زنا شریعت نے حرام قرار دیا۔ آج لوگوں کے پاس معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر یہ بیتتی ہے تب ان کا دل تڑپ جاتا ہے، تب وہ سہم جاتے ہیں، تب وہ غصے میں لال اور پیلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن شریعت نے ساری انسانیت کے جذبات کا خیال رکھا، عورتوں کی عفت عزت کی حفاظت شریعت اسلامیہ نے کی۔ آج اگر کسی اور کی بیٹی کے ساتھ زنا ہو جائے، بہن کے ساتھ زنا ہو جائے، اس سے پوچھا جائے کہ جو زنا کرنے والا ہے اسے کیا سزا دو گے؟ وہ کہے گا کہ وہ ملے گا تو میں اسے مار دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اور جب یہی زنا کسی اور کی بیٹی کسی اور کی بہن کے ساتھ ہوتا ہے تب کیوں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ دیکھیے، زنا زانی کی سزا شریعت نے سخت مقرر کی۔ اس سے پہلے زنا تک پہنچنے کے جو راستے ہوتے ہیں سارے راستوں کو شریعت نے بند کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا تاکہ وہ بچوں کی تربیت اچھی طرح سے کرے۔ اگر بچوں کی تربیت اچھی ہو، نسلوں کی تربیت اچھی ہو تو بڑے بڑے انقلابی رہنما پیدا ہوتے ہیں، اور اگر بچوں کی تربیت اچھی نہ ہو تو آج جس طرح سے ایک برباد، ایک چور، ایک ڈاکو، ایک قاتل، ایک زانی جو پیدا ہوتے ہیں تربیت اچھی نہ ہونے کے نتیجے۔ تو شریعت نے زور دیا کہ ایک ماں گھر کی چار دیواری میں رہ کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا عورتوں کے لیے کہ خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے، پازے پہن کر اس کی چھنکار، اس کی آواز نکالتے ہوئے گھر کے باہر نہ پھرے، چست لباس پہن کر، باریک جالیدار لباس پہن کر گھر کے باہر نہ نکلے، غیر محرم کے ساتھ ملاقات نہ کرے، غیر محرم کے ساتھ سفر میں نہ نکلے۔ ان ساری چیزوں کی شریعت نے اجازت دی، یعنی روکا۔ ان ساری چیزوں سے شریعت نے روکا کیونکہ یہ زنا کے دروازے کو کھولنے والے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے بھی حکم نافذ کیا، عورتوں کے لیے بھی حکم نافذ کیا کہ مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنات یحفظن من فروجهن، یعنی مردیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، عورتیں بھی اپنے نگاہوں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ شریعت نے نکاح کو آسان قرار دیا، اس بات کا حکم دیا کہ جیسے ہی بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ وہ نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے۔ نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی زنا کرتا ہے، شریعت نے کہا کہ 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے ملک کے بدر، غیر شادی شدہ کے لیے سزا، اور شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کے لیے رجم کا حکم شریعت نے نافذ کیا، یعنی اسے زمین میں دھسایا جائے گا اور پتھروں سے مار کر ختم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ زنا یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا بہت بری چیز ہے۔ آج لوگوں پر جب خود پر گزرتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے تو لوگ بڑے مزے لیتے ہیں۔ حاضرین، شریعت نے ہر ایک عورت کے نفسیات کا خیال رکھا، ہر ایک باپ، ایک بھائی، ایک شوہر اور ایک بیٹے کے نفسیات کا خیال رکھا اور اس حکم کو نافذ کیا۔ اگر یہ حکم، یہ اسلامی قانون، یہ اسلامی حد اگر نافذ کر دی جائے تو میں اور آپ جانتے ہیں آج جو چھوٹی چھوٹی بہنوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے اور یہ ہوس پرست لوگ جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں اور آزاد گھوم رہے ہیں، اگر شریعت کا قانون نافذ کر دیا جائے تو زنا ختم ہو جائے گا۔ اور آج کچھ لوگ جو اسلام کو تو نہیں مانتے ہیں لیکن اسلام کی اس تعلیم کو مان رہے ہیں، کب؟ جب ان کی بہن بیٹیوں پر یہ آنچ آ رہی ہے۔
تو شریعت اسلامیہ نے 1400 سال پہلے اس حکم کو نافذ کیا کہ زنا کو ختم کرنا ہے، زنا کی حد سزا کو نافذ کیا جائے، چوری کو ختم کرنا ہے، چوری کی حد ہاتھ کے کاٹے جانے کو نافذ کر دیا جائے۔ آج قتل کی شرح بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات پر انسان غصہ ہوتے ہوئے فوراً قتل و لڑائی جھگڑے پر آ رہا ہے، لڑائی جھگڑے سے بعد قتل و غارت گری پر پہنچ جا رہی ہے۔ شریعت نے حکم دیا اس بات کا کہ قتل بہت بری چیز ہے، جو قاتل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُتَعَمِّدًا، کہ جو قتل کرنے والا ہوگا جان بوجھ کر کے، اس کی سزا جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو قتل کرنے کے بعد بھی آزاد گھوم رہے ہیں، قتل کی سزا انہیں نہیں ملتی ہے، اور ایک قتل کرنے کے بعد جب سزا نہیں ملتی ہے تو ڈیرنگ اور بڑھ جاتی ہے، ہمت اور بڑھ جاتی ہے، جرأت اور بڑھ جاتی ہے، اور قتل کرتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا شریعت اسلامیہ نے حد نافذ کی، کہا کہ قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے تاکہ قتل رک جائے اور زندگیاں محفوظ رہیں۔ ایک ایک جان، ایک ایک نفس، چاہے انسان کی ہو یا جانور کی ہو، شریعت نے بہت زیادہ اس چیز پر ابھارا ہے کہ جانوں کی حفاظت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے والے کو جنت کی بشارت سنائی گئی، بلا وجہ ایک بلی کو قید کر کے مار دینے والے کو جہنم کی سزا کا مستحق بنا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر کسی نے بلا وجہ کسی کو قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور اگر کسی نے کسی ایک نفس، ایک جان کو بچایا، ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، تو اس نے ساری انسانیت کی جان کو بچایا۔ دیکھیے اسلام یہ وہ دین ہے کہ جو جانوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، جو قتل و غارت گری سے روکتا ہے، جو قاتل کے لیے اعلان کرتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص